اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والے تمام سننے والوں کو معظم علی کی طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں محمد معظم علی، اس وقت آپ کے ساتھ لائیو موجود ہوں۔ میں نے جو ہے وہ ایک ٹاکنگ سیریز شروع کی ہے جس کا جو ہے وہ مین عنوان یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں ان امپلائڈ یوتھ، ایجوکیٹڈ یوتھ موجود ہے، وہ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ وہ ان امپلائمنٹ کیوں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے، پلس ان کے جو ہے وہ کیا سب سے پہلے وجوہات کیا ہیں، دوسرے نمبر پہ ان کی جو کیسے ان کو جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ہمارے پہ اثرات کیا آتے ہیں جو ہماری جو یوتھ ہیں، جو دیگر جو انوائرمنٹ ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ میں نے پہلی ایپیسوڈ میں بات یہی کی تھی کہ واٹ از ان امپلائمنٹ، یہ جو ہے یہ کیوں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب دوسرے جو موجودہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ میں جو ہے وہ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے جو چار ایسے مین پوائنٹس ہیں جو مجھے نظر آئے ہیں کہ جن پہ عمل کر کے جو ہے وہ اس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فیوچر پلاننگ نہیں ہے پاکستان کی عوام میں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ڈگری کمپلیٹ ہوتے ہی بجائے یہ کہ پوچھا جائے کہ ہاں بھی کیا کرنا ہے، جاب کرنی ہے، کہاں پہ کرنی ہے، کوئی پتہ نہیں، وہ قسمت اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے قسمت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے۔ فیوچر پلاننگ بہت ضروری ہے، ہر چیز میں پلاننگ بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ تو ہو میں نے جانا کدھر ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں۔ ان میں فیوچر پلاننگ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ فیوچر پلاننگ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پلاننگ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ کمپنی، اے مین ریکگنائز بائی ہز اور ہر کمپنی، کہ انسان جو ہے وہ اپنی کمپنی سے جانا پہچانا جاتا ہے، کہ انسان کس طرح کے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، کس طرح کے لوگوں میں اٹھ رہا ہے، انسان کس طرح کے لوگوں سے اپنی انسپریشن حاصل کر رہا ہے۔ اب اگر ایسے شخص کے ساتھ یا ایسے لوگوں میں اپنا وقت گزاروں گا جو نیگیٹیوٹی ہی پھیلا رہے ہیں اور ہر وقت مایوسی ہی پھیلا رہے ہیں، تو میں بھی آبویسلی مایوس شخص ہی بن جاؤں گا۔ میں بھی آبویسلی جو ہے وہ پازیٹیو سوچنے کی بجائے نیگیٹیو ہی سوچوں گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میرے ساتھ جتنے بھی لوگ وقت گزاریں گے وہ بھی جو ہے وہ نیگیٹیو ہی بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں ایسے لوگوں میں وقت گزاروں گا جو کہ پازیٹیو سوچتے ہیں، جو مستقبل کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اچھی پلاننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کوشش کرتے ہیں، اگر میں وقت ان میں گزاروں گا تو اس کا جو ہے وہ فائدہ مجھے کیا ہوگا، مجھے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک براڈ مائنڈ سیٹ ہو جائے گا، پلس اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں اگر ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاروں گا جو کہ اچھا سوچتے ہیں اور جو یہاں اچھا سوچنا چاہتے ہیں، میں اگر ان میں وقت گزاروں گا تو وہ مجھ سے انسپریشن لے کے وہ بھی مثبت سوچیں گے۔ آپ کی کمپنی بہت میٹر کرتی ہے۔ آپ بجائے یہ کہ فار ایگزامپل جی میں نے اگر بات کی جائے میری، تو میں نے تقریباً 6 سال جو ہے 6 سال جو ہے وہ میں نے یونیورسٹیز میں گزارے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یونیورسٹیز میں وقت گزارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ، انسان جو اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے، تو میں نے بھی اپنے اس ماحول سے بہت کچھ سیکھا ہے یا سیکھنے کی کوشش۔ اس میں نے کیا کیا سیکھا، سب سے پہلے تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہاں پہ ایک جو وہاں پہ سے وقت گزاری کے لیے گیا ہوا ہے، اگر وہ لوگ جو ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، آبویسلی ان میں مایوسی ہی پھیلے گی، آبویسلی وہ نیگیٹو سائڈ پہ جائیں گے، اور پھر وہ دوسروں پہ بھی نیگیٹو اثرات کے لیے جو ہے وہ ایک رول ماڈل نہیں بن سکتے، نیگیٹو رول ماڈل بن سکتے، زندگی میں اچھائی کی طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتا جو بھی انسان ایسے بندوں کو فالو کرے گا، پہلی بات۔ دوسرے وہ شخص ہیں، دوسرے وہ آپ سمجھ لیں کہ لوگ ہیں جو صرف پڑھنے جاتے ہیں، یہ چیز سمجھ میں آتے ہیں، ایسے لوگوں پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ بات یہ ہوگی کہ آپ کی فیوچر پلاننگ، دوسرے نمبر پہ بات یہ ہوگی کہ آپ کا جو کمپنی ہے، آپ اپنی کمپنی سے پہچانے جاتے ہیں، اپنی کمپنی کو اچھا رکھیں، اپنی کمپنی کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو پازیٹیو سوچتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو اپنا رازدان بنائیں۔ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے والدین
اپنا رزلٹ چھپانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے، مان لیا کہ جو وہ ایک ایوریج گریڈ پوائنٹ سے جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، گھر وہ بتاتے نہیں ہیں اپنا پہلا جو پریویس ان کے جو بھی رزلٹس ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان ان کو کیا ہوتا ہے، پھر بعد میں جب ظاہر ہے ان کا ایک کمیولیٹیو رزلٹ آتے، اور نہ بتانے کی وجہ سے وہ چیزیں وہ اس طرح سے چانس نہیں لگتا، اور وہ پھر جو ہے وہ مایوس ہو کے تو سسٹم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ٹیچرز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کریکولم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یونیورسٹیز کو، انسٹیٹیوشنز کو، جہاں پہ بھی وہ وقت گزارتے ہیں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ پہ غور کریں کہ یار ہم غلط کر رہے ہیں، پہلی بات۔ اچھا، اب اس میں تیسری چیز یہ ہوگی کہ اپنے والدین کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، والدین کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں کسی بڑے مقام پہ لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ والدین کی دعائیں آپ کے ہر فیلڈ میں آپ کے کام آتی ہیں، ہر میدان میں آپ کی دعاؤں کا آپ دیکھیں جی، ہم دوسروں سے تو جو ہے وہ دعاؤں کی التجا کرتے ہیں کہ جی میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، اور جو ایسی عظیم ترین ہستیاں موجود ہیں کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رد نہیں کرتی، ہم ایسے لوگوں سے دعا کرواتے ہی نہیں ہیں، ہم کرواتے ہیں جی دوسرے لوگوں سے دعائیں، ٹھیک ہے جی۔ بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین کو اپنا رازدان بنائیں۔ یہ ایک بہت میجورٹی ہے لوگوں کی جی جو اپنے والدین سے چیزوں کو چھپاتے ہیں، اپنی فیملی سے چیزوں کو چھپاتے ہیں کہ جی ہرزہ سرائی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے والدین کو اپنا رازدان بنائیں گے تو وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے، وہ آپ کو کنونس کریں گے کہ آپ مثبت لوگوں میں وقت گزاریں۔ دیکھیں جی، یہ بات سمپل سی ہے، آپ والدین سے باتیں صرف اس لیے چھپاتے ہیں کہ آپ کی کمپنی ایسے لوگوں میں ہے جو والدین سے باتیں چھپا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کمپنی ایسے لوگوں میں ہوگی جو اچھے لوگ ہیں تو آبویسلی وہ آپ کو اچھائی کی طرف ترغیب دیں گے۔ تیسری چیز ہے کہ چوتھی چیز جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ اساتذہ کا احترام کریں، اور صرف احترام ہی نہ کریں، ان سے اپنی جو پرابلمز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ مختلف اپرچونیٹیز کو اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ بات بالکل سمپل سی ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کریں جو اس کے ریلیونٹ ہوں۔ آپ ایک جو ہے موٹر مکینک سے اگر آپ ڈسکس کریں گے جی کہ جب ایم فل کے بعد بی ایس کے بعد جو کیا اسکوپ ہے، تو وہ موٹر مکینک تو آپ کو یہ بتائے گا جی موٹر مکینک بن جاؤ، یا اگر ایک جو ہے وہ موٹر سائیکلوں کا مکینک ہے جی موٹر سائیکلوں کا مکینک بن جاؤ، ایک جو ہے وہ کمپیوٹر آپریٹر ہے وہ اگر میٹرک کے بعد لگا ہوا ہے تو وہ آپ کو ظاہر ہے obvious سی بات ہے وہ آپ کو جو کمپیوٹر آپریٹر کے بارے میں ہی انفارمیشن دے گا۔ آپ کو آپ کے بہتر گائیڈنس آپ کے والدین، اور اگر والدین اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیچرز جی آپ کے جو ہے وہ آپ کو بہتر گائیڈ لائن دے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ وقت گزاریں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ بات بالکل سمپل سی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ ہر ویڈیو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز کا شارٹ کٹ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے گجرات سے لاہور جانا ہے تو بہت سے راستے موجود ہیں جو شارٹ کٹس کے طور پہ بھی جو ہے استعمال ہو سکتے ہیں، کہ دوسرے رستوں کے مقابلے میں ان کا راستہ کم ہو جاتا ہے، لیکن ہر چیز کے شارٹ کٹ ہونے کے باوجود شارٹ کٹ نہیں ہے وہ ہے سکسیس، شارٹ کٹ فار سکسیس، ٹھیک ہے جی۔ تو سکسیسفل ہونے کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے آپ کو صرف ایک چیز چاہیے، وہ ہے محنت، دل سے محنت۔ اور دل سے محنت آپ کب کریں گے؟ جب آپ کی فیوچر پلاننگ ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا یار میں محنت کر رہا ہوں، میں کس لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات فیوچر پلاننگ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات آپ اپنی کمپنی کو اچھا رکھیں، اپنے دوستوں کو اچھا رکھیں، ایسے لوگوں میں وقت نہ گزاریں جو آپ کو نیگیٹو طرف لے کے جاتے ہیں۔ نیگیٹو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، اور آپ تیسری بات چھپائیں، ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کریں، کیونکہ آپ کی والدین آپ پہ فخر کر رہے ہیں۔ آپ پہ فخر کس طرح کر رہے ہیں کہ یار ہم تو نہیں فار ایگزامپل پڑھ سکے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے والدین آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ بھی تو ان پہ ٹرسٹ کریں نا۔ ٹرسٹ جو ہے وہ یہ گیو اینڈ ٹیک والا سین ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ والدین صرف سے آپ عیاشی کے لیے پیسہ لیں، آپ کو اس چیز کا غرض ہی نہیں ہوگا جی وہ کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں سے نہیں، کہاں سے۔ یہ سب تمام چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت جو ہے وہ کام آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدین سے کوئی بات نہ چھپائیں آپ۔ ہاں، اور سب سے جو ضروری چیز ہے، سفر کو شروع کریں۔ سفر چاہے آپ کا کسی بھی طرف ہو، اگر آپ کی پلاننگ ہے آپ سفر شروع کریں، اور
اس سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہمیں. یہ جو شرمندگی، یہ جو ہچکچاہٹ ہے کہ جی مطلب مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، اتنا پڑھ کے میں یہ کر رہا ہوں، اتنا پڑھ کے میں وہ کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر فارغ بیٹھیں گے وہ بہتر ہے، یا کوئی یار کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا بھی چاہے سٹارٹ تو کریں نا، چھوٹے موٹے سے کریں، اس میں کیا ٹینشن والی بات ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ کو کام آتی ہیں آگے. ابھی آپ کو شاید وقتی طور پہ آپ کو آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کی نیگیٹیوٹی محسوس نہ ہو، لیکن جب آپ اس کو مطلب آپ جاتے ہیں جی اپنی فیلڈ میں، ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو پتہ ہوگا کہ یار یہ زیادتی میں نے اپنے ساتھ کر دی ہے، میں نے پورا وقت برباد کر دیا ہے. اور اب جو ہے وہ ہم فارغ بیٹھنا منظور ہوگا، ان کو کوئی کام کرنا منظور نہیں ہوگا. میری دعا یہی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں. اسٹرگل کرنا چاہیے انسان. یہ لائف جو ہے نا یہ ایک جرنی ہے، اور جرنی میں اسٹرگل کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے. جرنی میں ڈیسٹینیشن پہ وہی پہنچتا ہے جو اسٹرگل کرتا ہے. جو بیٹھا رہتا ہے اس کو دنیا کچل کے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا موقع نہیں دیتی، موقع لینا پڑتا ہے. آپ کوشش کریں. آپ دیکھیں اس سے پاکستان کا سافٹ امیج، پازیٹیو امیج جو ہے دوسرے ممالک میں جائے گا. اس سے جو ہے ہمارے ملک کی عزت ہوگی. اس سے ہماری ادروائز جو ہے ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ان امپلائمنٹ کی ریشو جو ہے یہ زیادہ ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے کوئی فخری بات نہیں، ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. میں دعا یہ کرتا ہوں کہ ایسے تمام گریجویٹس، ایسے تمام پڑھے لکھے وہ لوگ جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت توفیق دے، ان کو اچھی اپرچونٹی عطا کرے، اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ کامیاب کرے. ان کی محنت کا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر دے گا. اور ہمیں دوسروں کا رول ماڈل بننے کی اللہ توفیق دے، بجائے یہ کہ ہم خود جو ہے وہ دوسروں کے رول ماڈل بننے کی کوشش کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا رول ماڈل بنیں. دوسروں کو نہ دیکھیں کہ جی ہم کس کا رول ماڈل، کس کو ہم فالو کریں. فالو اس کو کریں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں. اس چیز کو فالو نہ کریں کہ جو ایسا آپ بننا نہیں چاہتے، جیسا آپ جو ہے وہ انفارچونیٹلی آپ کو کرنا پڑ رہا ہو، ویسے ایسا نہیں. زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے جی یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. پاکستان زندہ باد جی.